اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے کہ جس کی رحمتوں سے ہماری زندگی کی ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات طیبہ کی ولادت باسعادت کی خوشیاں اور یاد میں دیوانے انتظار کر رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں اہل محبت کے لیے پیام محبت ہے۔ جب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جشن کا اہتمام کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، گلیاں سجاتے ہو، تو بتاؤ تمہیں حضور کے میلاد سے ملا کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکتیں کیا ملی ہیں؟ میں آج قرآن کی روشنی میں کچھ برکات کا ذکر کر رہا ہوں جن کو ثمرات میلاد کا نام دیا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ثمر کیا ملا، حضور کے میلاد کی برکتیں کیا ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کائنات کو کیا ملا۔ قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے جو نعمتیں ملی ان کے اشارے قرآن سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن کی روشنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پہلا ثمر بیان کرنے لگا ہوں، اور حقیقت بات یہ ہے، اگر ہم سورہ اخلاص کو پڑھ کے دیکھیں تو قل هو اللہ احد، یہ آیہ کریمہ پیغام یہ دیتی ہے کہ کل کی آمد ہو رہی ہے اور ہو کی پہچان نصیب ہو رہی ہے۔ کل کی آمد ہے اور ہو کی معرفت نصیب ہو رہی ہے۔ یہ کل کی آمد کے صدقہ سے ہو کی پہچان ملی، کل کی آمد کے صدقہ سے ہو کی معرفت نصیب ہوئی، کل کی آمد کے صدقے سے دنیا کو ہو کا تعارف کروایا گیا۔ تو آئیے قرآن کی روشنی میں اس کل کی شان بیان کرتے ہیں۔ جو کل یعنی جو نقطوں والا کاف ہے، اس اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی شان مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اگر کل دیکھا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کل جہان ہے۔ تو دونوں اعتبارات سے کل کے اندر بھی شان مصطفیٰ ہے اور کل کے اندر بھی شان مصطفیٰ ہے۔ قرآن کی روشنی میں جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ثمر کیا ہے۔ پہلے ثمر کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر۔ تو ثمر اول کیا ہے؟ پہلا ثمر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں ہدایت کا نور ملا۔ اس کے بعد دوسرا ثمر، اسی آیت کا اگلا حصہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ دوسری نعمت کیا ملی، دوسرا ثمر کیا ملا کہ دین حق نصیب ہوا، دین حق نصیب ہوا۔ اور اس کے بعد تیسرا ثمر کیا ہے؟ قرآن پاک کی روشنی میں یہ سورہ جمعہ اور آیت نمبر 2، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، وہ اللہ جس نے علم سے محروم لوگوں میں اپنے رسول کو بھیجا، اس قوم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقہ سے ہمیں قرآن نصیب ہوا، قرآن کی دولت ملی، قرآن کی معرفت ملی،
اور قرآن جیسی عظیم نعمت نصیب ہوئی کس کے صدقہ سے؟ حضور کی ولادت کے صدقہ سے، آقا علیہ السلام کی آمد کے صدقہ سے۔ چوتھا ثمر کیا ہے؟ اسی سورہ مبارکہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا حصہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کا علم ملا، یعنی قرآن پاک کا علم بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقہ سے۔ علم نصیب ہوا اور علم کا کمال نصیب ہوا، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر تشریف لائے، تو حضور کے صدقہ سے علم نصیب ہوا۔ اس کے بعد اسی سورہ جمعہ کی یہی آیت کا اگلا حصہ، پانچواں ثمر کیا ہے؟ والحکمت، اور تمہیں حکمت نصیب ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حکمت کے صدقہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان حکمت سے حکمت نصیب ہوئی۔ حکماء جو ہیں دنیا کے اندر، ان سب کے پیچھے اگر فیض ہے تو وہ عظیم ذات پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے، حکمتوں کا فیض ملا۔ اس کے بعد چھٹی نعمت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چھٹا ثمر کیا نصیب ہوا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاکیزگیاں نصیب ہوئی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا وجود جو ہے لوگوں کو پاکیزگی عطا کرنے کے لیے آیا، لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے آیا، دلوں کے میلے پن کو دور کرنے کے لیے آیا، اور دلوں کو اجلا مصفہ مزکہ کرنے کے لیے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود اس کائنات میں جلوہ گر وجود تشریف لایا۔ اس کے بعد ساتواں ثمر کیا ہے؟ ساتواں ثمر شعور بندگی، یہ شعور ملا، اور قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 162 اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت کے ذریعے شعور بندگی دیا جا رہا ہے، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا وصال سب کچھ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کی ذات کی محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے، لوجہ اللہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، رضا الہی کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور یہ شعور کیسے ملا؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے نصیب ہوا۔ اس کے بعد آٹھواں ثمر کیا ہے؟ نفرت محبتوں میں تبدیل ہوئی، اور وہ کیسے بدلی؟ دور جاہلیت میں معاشرہ فساد کی زد میں تھا، بات بات پہ جھگڑا ہوتا تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا شروع ہوتا اور وہ نسل در نسل چلتا رہتا۔ اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا، تاکہ جو دور جاہلیت کے وہ معاملات تھے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے صدقہ سے شعور نصیب ہوا، نفرت محبتوں میں بدل گئی، دوریاں قربتوں میں بدل گئیں، زوال عروج میں بدل گیا۔ اور یہ اتنی بڑی تبدیلی کا ذریعہ کون تھا؟ یہ کس کی آمد کا صدقہ ہے؟ آقا علیہ السلام کی آمد کا صدقہ۔ اور قرآن حکیم نے اس کا ذکر کیا، اور یہ ذکر سورہ آل عمران میں کیا، فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں عروج پر تھیں، قبائل کے دشمن تھے، اور یہ دشمنیاں طول پکڑ جاتی تھی، اور آقا علیہ السلام کی آمد کے صدقے کیا نصیب ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے حضور کی آمد کے صدقہ سے، اس نعمت عظمیٰ کے صدقہ سے تمہارے دل جو تھے الفت کے ساتھ بھر دیے، تمہاری جو نفرتیں تھیں وہ محبتوں میں تبدیل ہو گئیں۔ اس کے بعد ثمر نمبر 9، نواں ثمر کیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقہ سے اخوت کی عظیم نعمت ملی، اور کائنات نے دیکھا
کہ وہ جو دشمن تھے ایک دوسرے کے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. قرآن اشارہ دیتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے صدقہ سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ قرآن ایک تھیوری ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے نا تو مواخات مدینہ کو دیکھیں، تو تاریخ کا وہ سنہری حصہ، سیرت محمدی کا وہ باکمال باب کہ جب مہاجرین و انصار کو آقا علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا. وہ سارا جو معاملات تھے، چھوٹا بڑا کالا گورا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ جاہلیت کے جو معاملات تھے ان کو آپ نے روند کے رکھ دیا اور ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر دیا. یہ سارا کچھ صدقہ تھا آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ثمر تھا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. ثمر نمبر 10 کیا ملا؟ نیکی اور بدی کی پہچان ملی. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ان ساری چیزوں کی پہچان ہوئی. کس کے صدقہ سے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقہ سے. قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے سورۃ الاعراف کے اندر، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. یہ وہ پیغمبر ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع فرماتے ہیں. یہ قرآن پاک نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ثمر ذکر کیا ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان کس کے صدقے نصیب ہوئی؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے. اس کے بعد 11 نمبر ثمر، حلال و حرام کی تمیز ملی. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے. قرآن پاک اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے کیا نصیب ہوا؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. تم پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والے اور خبیث چیزوں کو حرام کرنے والے. معلوم یہ ہوا حلال و حرام کی تمیز بھی جس کی آمد کے صدقہ سے ملی وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے. اور اس کے بعد 12 نمبر ثمر کیا ہے؟ قرآن اشارہ کرتا ہے کہ غلامی سے نجات مل گئی. وہ لوگ جو سال ہا سال تک غلام رہتے تھے اور غلامی کی چکی میں پستے چلے جا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑ دیا اور غلامی سے نکالا. قرآن اس کا بھی اشارہ کر رہا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑ دیا، اور یہ بھی سورہ آراف کی آیہ کریمہ ہے، اور ان سے ان کے بوجھ دور فرماتے ہیں. توق جو ان پر باعث تھے، نافرمانیوں کے باعث مسلط تھے، ساکت فرماتے. وہ جو ان کے گلے میں توق ڈالے ہوئے تھے غلامیوں کے، ان کو آقا علیہ السلام نے ان زنجیروں کو توڑا. معلوم یہ ہوا یہ ساری برکتیں کس کی تھی، یہ ساری نعمتیں کس کے صدقے نصیب ہوئیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو نعمت عظمیٰ تھی. اس کے بعد غریبوں کو عزت ملی، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا صدقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب آقا کی آمد ہوتی ہے تو حضور نے کسی محل کا انتخاب نہیں کیا، حضور نے کسی بڑی عمارت کا انتخاب نہیں کیا. ایک تنکوں کی جھونپڑی تھی جس کا سرکار نے انتخاب کیا، اور حقیقت میں وہ محلوں سے بھی اعلیٰ تھی، محلوں سے بھی شان والی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کر کے قیامت تک سب غریبوں کا سر فخر سے بلند کر دیا. یہ صدقہ کس کا ہے؟ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. پھر دیکھیے نا، آج لوگ پوچھتے ہیں کیا ملا، لوگ پوچھتے ہیں کیا ملا. میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور وہ بہت بڑی نعمت، ہر نعمت با کمال ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ثمر، اور ثمر نمبر 14 وہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضور فرماتے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. میری حضور فرماتے میں نے پوری کائنات، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پاک بنا دیا. یہ زمین کی کو پاکیزگی ملی، زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پوری زمین کو
آج ہم جہاں چاہیں، جس جگہ چاہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی جگہ پہ پاکیزہ جگہ مل جائے تو ہم اسی جگہ پہ نماز شروع کر دیتے. حالانکہ پچھلی امتوں میں یہ معاملہ نہیں تھا، ان کے لیے مخصوص مقامات تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. یہ کس کی آمد کا صدقہ ہے؟ اور یہاں قابل غور بات، نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیدا تو سرکار مکہ میں ہوئے، تو پیدا مکے میں ہوئے اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قدم رکھے. چلو مکہ پاک ہو جاتا، وہاں کی دھرتی پاک ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، مدینہ پاک، اور راستے میں جہاں جہاں قدم لگے، عرب کے جن حصوں میں قدم لگے وہ جگہ پاک. مگر حضور کی آمد کا صدقہ کیا ہے کہ پیدائش مکے میں ہو رہی ہے اور زمین پوری کی پوری پاک ہو رہی ہے. ایک جگہ ولادت ہے اور فیضان ہر جگہ پہ. تو پتہ چلا کہ ولادت مکے میں ہوئی اور فیض پوری زمین کو ملا. ہماری پاکستان کی زمین بھی پاک، جہاں بھی جائیں، ہر ملک میں چلے جائیں، آپ وہاں سجدہ کریں، اللہ قبول فرما لے گا. یہ پاکستان کی ظاہری طور پر، ویسے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا فیض ہے، پاکستان انہی کی عطا کا نام ہے، مگر ظاہری طور پر تو سرکار کے قدم جو لگے ہیں وہ عرب کی صحراؤں میں لگے، عرب کی سرزمین پر لگے. عجم بھی پاک ہو گیا. ولادت عرب میں ہوتی ہے اور پاک عجم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میلاد ایک جگہ ہوا سرکار کا اور فیض پوری دنیا کو نصیب ہو گیا. یہ فیضان میلاد مصطفیٰ ہے. آج جگہ جگہ نماز پڑھنے والوں کبھی غور کرنا، یہ کس کا صدقہ ہے، یہ کس کے ثمرات ہیں. یہ جتنے بھی ثمرات ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا صدقہ ہے، حضور کی آمد کے ثمرات ہیں. اگر آپ ان کو دامن میں بسائیں، ان ثمرات کو یاد کریں، تو میرے خیال میں پھر یہ سوال نہیں آتا ذہن میں کہ میلاد کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، یہ ہم چرچے کیوں کرتے ہیں. ہم اب اکثر سوال ہوتا ہے جی کہ دیکھیے صحابہ کرام، تو غور کرنے کی بات ہے، صحابہ کرام تو اس بشارت پر بھی پھولے نہیں سما رہے تھے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری یہ دی کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو جن کو پیغام محبت پر اتنی خوشی ہو رہی ہے، اتنی خوشی ہو رہی ہے، تو پھر بتائیے ان کو اس پیغام دینے والے کی آمد پر کتنی خوشیاں ہوگی ان کو. پھر کبھی غور کریں. یہ تو ہم حدیث پاک سب کو سناتے ہیں کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اس دن پتہ ہے کہاں کا جشن منایا گیا؟ اس دن عرش پر بھی جشن تھا، آسمان پر بھی خوشیاں تھیں. یہ حدیث تو ہم سناتے ہیں. پھر کبھی غور کیا ہے اگر عمر فاروق کی آنے پر اتنے چرچے ہیں، اتنے جشن ہیں، اتنی خوشیاں ہیں، تو جس دن عمر کے آقا آئے ہوں گے اس دن عالم کیا ہوگا. لہٰذا یہ سوال ذہن میں لانا کہ کیا ملا ہے ہمیں؟ تو سب کچھ ملا ہی حضور کے صدقے سے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. بین مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. وما علیہ الا